علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں حالم، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ رات مزید سیاہ ہوئی تو اول خیر کی حویلی سے چلتے قافلے بندھارا کے محل کے اندر پڑاؤ ڈالنے لگے۔ محل کے قریب پہنچ کر بھگی رکی اور خادم نے دروازہ کھولا تو تالیہ پائے دان پہ پیر رکھتی ایک شان سے نیچے اتری۔ لباس پہلوؤں سے اٹھایا اور قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ گھوڑے کے تیز ٹاپ قریب آتے سنائی دیے۔ وہ رک کے دیکھنے لگی۔ مراد راجہ اپنا سیاہ چمکدار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ ماتھے پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور لمبے سیاہ بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ وہ کھڑی رہی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور گھوڑا روک لیا۔ پھر ہاتھ سے اشارہ کیا تو تمام غلام اور کنیزیں دور ہٹتے چلے گئے۔ اچھا لگا تمہارا آنا، تمہاری باتیں بھی اچھی لگیں، سلطان بھی کافی متاثر ہوئے تم سے۔ گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے نظریں جھکا کے نیچے کھڑی تالیہ کو دیکھا اور مسکرا دی۔ دونوں محل کی عمارت کے باہر کھڑے تھے۔ سلطان؟ کون سلطان؟ وہ بچہ جس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا اور جو کھانے پینے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بعد فارغ اوقات میں آپ کے حکم کے مطابق شاہی حکم ناموں پہ مہر لگا دیتا ہے، وہ سلطان؟ آپ اس سلطان کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے آقا ہیں تاشا۔ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی، آواز میں گرج پیدا کی۔ تالیہ گردن اٹھائے اس کو دیکھتی رہی۔ چند ثانیے کو قدیم ملاقہ کے اس محل کے سبزہ زار پہ خاموشی چھا گئی۔ آسمان پہ دمکتا چاند اور بادل بھی ٹھہر کے ان دونوں کو دیکھتے رہے۔ مراد ناسمجھی اور کوفت سے بھینچ کے کہا، کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا راجہ کہ تمہاری اور ہماری دنیا میں کیا فرق ہے؟ صرف کیشیم 137 کا فرق ہے۔ سر اٹھا کے آسمان کو دیکھا اور ناک سے سانس اندر کھینچی۔ ابھی یہ عنصر ہوا میں شامل نہیں ہوا، مگر واپس چبھتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ آج سے 500 سال بعد جب ایٹم بم پھٹے گا اور دوسری جنگ عظیم ہوگی تو یہ اس دنیا کی فضا میں شامل ہو جائے گا۔ کوالالمپور اور قدیم ملاقہ میں صرف کیشیم 137 کا فرق ہے، ورنہ خدا کی قسم دنیا تب بھی ایسی ہی ہوگی اور دنیا اب بھی ویسی ہی ہے۔ وہ ایک دم اتنی نفرت سے بولی کہ مراد اسے دیکھ کے رہ گیا۔ وہی لالچ، وہی حکومت ملتے ہی اپنی پسند کے آدمی اعلیٰ عہدوں پر لگانا، عوام کا خراج ٹیکس چوری کرنا، موروثی سیاست کرنا، باپ کی جگہ پہ بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے بگڑے بیٹے کو بٹھا دینا۔ آپ بندھارا نہیں ہے راجہ، آپ صرف ایک سیاست دان ہیں، اور یہ مت سمجھیں کہ میں سیاست دانوں سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں۔ آخر میں استہزائیہ مسکرا کے سر جھٹکا تو گھوڑے پہ بیٹھا مراد نیچے اترا۔ پیر رکاب سے آزاد کیے گھوڑے کو تھپکا تو وہ ایک طرف بھاگ گیا، اور پھر وہ تالیہ کی طرف گھوما اور تحمل سے بولا، ایسے ہی ہوتا ہے، طاقت ملتی ہے تو شروع میں سب کے دماغ ایسے ہی اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ دھیرج تاشا، میرے ساتھ مل کے کام کرو۔ یان سوفو کے آدمی کو لگانے کا مطلب جانتی ہو؟ وہ سارا خزانہ لوٹ کے چین بھجوا دے گا۔ اگر تمہیں سلطان نے یہ طاقت دی ہے کہ تم اس کے فیصلے میں اس کی معاونت کر سکو تو تمہیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو اس ملک کے لیے اچھا ہو۔ ہم ایک چینی عورت سے سلطان کی شادی تو کروا سکتے ہیں، مگر سارا ملک بیچ کے اس کے حوالے نہیں کر سکتے۔ تالیہ اس بات پہ جب مسکرا دی۔ جیسا کہ میں نے کہا، میری دنیا اور آپ کی دنیا ایک سی ہے راجہ، مگر ان دونوں دنیاؤں میں آج بھی بڑے مقاصد کے لیے جینے والے نڈر اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ یقین مانیے آپ کی بیٹی اگر پہلے ان لوگوں میں سے نہیں تھی تو اب ہوگی۔ اب میں سیدھ میں چلتی ہوں اور آپ کو راجہ کہہ کے پکارتی ہوں۔ آپ کو ایک اچھی بیٹی سے نہیں ڈرنا چاہیے راجہ۔ اس نے نرمی سے مسکرا کے باپ کی کونی تھامی اور جیسے یقین دلایا، اور ان دونوں دنیاؤں میں بہت برے حادثات اچھے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں میری بیٹی۔ وہ ہموار لہجے میں کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس کی کونی تالیہ کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی۔ شریفہ! اپنی خوابگاہ میں آتی تالیہ نے کنیز کو اشارہ کیا تو وہ فوراً دروازہ بھیڑ کے چلی آئی۔ جی شہزادی، آج رات تم باپا کے پاس جا کے ان کو یہ بتاؤ گی کہ میں اول خیر کے حق میں فیصلہ دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں میری باتوں سے یہی لگتا ہے، ٹھیک؟ لیکن شہزادی، اگر آپ نے سن باؤ کے حق میں فیصلہ دے دیا تو وہ مجھ پہ شک کریں گے۔ وہ متامل ہوئی۔ اپنے وزن سے زیادہ بھاری ضرب نہ لگاؤ شریفہ، جو کہا ہے وہ کرو۔ اس نے کنیز پر ایک برہم نظر ڈالی تو اس نے جلدی سے سر تسلیم خم کر دیا۔ تالیہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، اس کا دماغ مسلسل تانے بانے بن رہا تھا۔ حویلی کے باورچی خانے کے باہر وہ ایک کھلی جگہ پہ بیٹھا تھا جہاں پانی کے ٹب بھرے ہوئے تھے، اور وان فاتح دوسرے غلاموں کے ساتھ برتن دھو رہا تھا۔ غلام دبے لفظوں میں آج کے شاہی مہمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جس نے جس کی جتنی جھلک دیکھی تھی وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا۔ بندھارا کی حسین بیٹی گفتگو کا مرکز تھی۔ وہ جاتے وقت ایک غلام کو موتیوں کی مالا دے گئی تھی، اور ان موتیوں کی چمک باقی سب کی آنکھیں خیرہ اور دل مغموم کیے ہوئے تھی۔ فاتح مسکرا کے سر جھکائے برتن دھوتے سنے گیا۔ جلدی اندر آؤ، تمہیں مہمان کے لیے شوربہ لے کر جانا ہے۔ بوڑھا باورچی عجلت میں اس کے سر پہ آ کے بولا تو فاتح نے چونک کے سر اٹھایا، گیلی چنگیر چھوڑ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مہمان تو جا چکے ہیں۔ سن باؤ کو اول خیر نے شطرنج کی ایک بازی کے لیے روک لیا ہے۔ میں نے شوربہ تیار کر دیا ہے، تم لے جاؤ۔
بوڑھا کچھ بے چینی سے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے سر کو خم دیا اور ہاتھ پونچھتا اندر آیا۔ سامنے لکڑی کی میز پر سنہری تشتری رکھی تھی جس میں سنہرا پیالہ سوپ سے لبالب بھرا پڑا تھا، ساتھ میں سنہرا چمچ بھی رکھا تھا۔ یہ کھانا ہضم کرنے کا شوربہ تھا جو رات گئے پیا جاتا تھا۔ کیا ہم اس پیالے میں پیش کریں گے؟ اور ان چاندی کے برتنوں کا کیا؟ جو کہا ہے وہی کرو، لے جاؤ اسے۔ بوڑھے نے ہاتھ جھلا کے کہا۔ فاتح میز کے قریب آیا۔ سوپ میں سے بھاپ تھوڑی بہت نکل رہی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے ڈالا گیا تھا۔ ابھی اس نے باورچی خانے میں اول خیر کی آواز سنی تھی۔ وہ باورچی سے کچھ کہنے آیا تھا۔ سوپ کا پیالہ بھی پیتل کا تھا، نہ کہ چاندی کا۔ تشتری اٹھاتے ہوئے اس کا ذہن تیزی سے چلنے لگا۔ بوڑھا باورچی روڑی رنگت کے ساتھ وہیں نیچے بیٹھ گیا اور سر جھکائے آنکھیں میچ کے قرآنی آیات پڑھنے لگا۔ استغفار، توبہ، گلٹ۔ وان فاتح کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے مگر ذہن اسی پیتل کے پیالے پہ اٹک گیا۔ کیا اول خیر سنباؤ کو زہر دینے جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، مگر اب وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ غلام تھا، اسے آگے جانا تھا۔ اس زمانے میں عموماً آرسینک بطور زہر استعمال ہوتا تھا۔ چاندی کے برتن میں آرسینک ملا کر اگر ڈالا جائے تو برتن سیاہ پڑ جاتا تھا اور زہر کی تشخیص ہو جاتی تھی۔ افزان صحت کے اصولوں کے باعث بھی عمرہ اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے تھے، کیونکہ چاندی جراثیموں کو بھی مار دیتی تھی اور زہر کے بارے میں خبردار بھی کر دیتی تھی۔ دیوان خانے میں شام والی جگہ پر سٹول کے ارد گرد وہ دونوں بیٹھے تھے، مگر اب پہلے جیسی شگفتگی ان کے مزاجوں میں نہ تھی۔ اول خیر خاموشی سے سنباؤ کا جائزہ لے رہا تھا، جو منہ میں 2 انگلیاں رکھے غور سے بساط کو دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ اول خیر نے فاتح کو آتے دیکھا تو سر کو خم دیا۔ ادھر رکھ دو۔ چند گز کا فاصلہ میلوں کا ہو گیا تھا۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا قریب آیا اور جھک کے سٹول پہ تشت رکھا، ایسے کہ اس کی پشت اول خیر کی طرف تھی اور چہرہ سنباؤ کی طرف۔ سنباؤ نے شطرنج سے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ فاتح نے سیدھے ہوتے ہوئے آنکھوں کو پہلے پیالے پہ جھکایا، پھر سنباؤ کو دیکھا اور ہونٹوں کو نو میں گول کر کے سر کو خفیف سی جنبش دی۔ نہیں۔ سنباؤ چونکا۔ فاتح نے نظریں جھکا دی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ سنباؤ بظاہر شطرنج کو دیکھنے لگا، مگر اس نے تھوک نگلا۔ لمحے بھر کا کھیل جیسے برسوں کا احسان چڑھا گیا۔ فاتح رامزل خاموشی سے چلا آیا۔ دروازے کے باہر رک کر اس نے اوٹ سے دیکھا۔ سنباؤ محرہ اٹھا کے چال چل رہا تھا۔ بظاہر بے دھیانی میں مخالف پیادہ مار کے اس نے گوٹ کو سٹول پہ رکھنا چاہا تو پیالے کو ہاتھ لگا۔ نازک پیالہ کنارے پہ رکھا تھا، فوراً لڑک گیا۔ سارا سوپ نیچے چھلک گیا۔ اول خیر جہاں دھک سے رہ گیا وہیں سنباؤ پریشانی سے کھڑا ہو گیا۔ فاتح نے سکون کا سانس لیا۔ اول خیر غلاموں کو پکار رہا تھا۔ وہ فوراً کپڑے لیے اندر لپکے سٹول کے قریب پنجوں کے بل بیٹھے۔ اس نے فرش صاف کیا اور اوندے پڑے پیالے کو تشت میں رکھا۔ تازہ شوربہ لاؤ، جلدی، اول خیر نے برہمی سے حکم دیا، مگر سنباؤ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اب چلتا ہوں، کافی تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کے شائستگی سے معذرت کرنے لگا۔ اول خیر جبراً مسکرا کے کھڑا ہوا اور اس سے مصافحہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں وانگ لی، اس غلام نے ٹھیک سے پیالہ رکھا نہیں تھا، اگر تم ذرا دیر سے بیٹھ جاتے تو۔ نہیں، میری اپنی غلطی ہے، مجھے چال چلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس نے سادگی سے کہہ کے اول خیر سے ہاتھ ملایا۔ فاتح خاموشی سے سر جھکائے تشت اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ جس وقت وانگ لی باہر اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا، فاتح باورچی خانے کے دروازے پہ کھڑا تھا جو سامنے صحن میں کھلتا تھا۔ سنباؤ وانگ لی نے رکاب میں پیر ڈالتے ایک نظر دور کھڑے سینے پہ بازو لپیٹے نظر آتے غلام کو دیکھا اور سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تشکر، احسان مندی، ممنونیت، کیا تھا اس کی آنکھوں میں جو نہ تھا؟ فاتح نے محض آنکھیں بند کر کے کھولی، مثبت اشارہ، چہرے کو سپاٹ رکھا۔ وانگ لی گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی۔ وہ اس کے قدموں کی دھول کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ سلطان مرسل شاہ کا سلطنت محل کا بالکل ویسا تھا جیسا آج کے ملاقہ میں تھا۔ فرق یہ تھا کہ 16ویں صدی میں پرتگالیوں نے جب ملاقہ پہ قبضہ کیا اور مسلمان سلطنت کا خاتمہ کیا تو بہت سی دوسری چیزوں اور عمارتوں کے ساتھ اس محل کو بھی جلا ڈالا۔ اب ملائیشیا میں کچھ سال پہلے پرانی کتابوں سے نقشوں اور تاریخی اوراق سے محل کا نقشہ اور پینٹنگز ڈھونڈ کے اکٹھی کی گئیں اور ان کو سامنے رکھ کے ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا، جو کہ اب میوزیم ہے۔ ملکہ یان سوفے بیدار ہونے کے بعد آج عجلت میں تیار ہوئی تھی۔ رات سلطان اس سے بات کیے بغیر ہی اپنی آرام گاہ میں چلا گیا تھا۔ سلطان کا حصہ الگ تھا اور محل کا حرم الگ۔ ملکہ حرم کی نگران تھی اور حرم میں رہتی تھی، مگر آج صبح وہ وقت سے پہلے تیار ہو کے حرم سے باہر نکل آئیں اور اپنی کنیزوں کی میت میں محل کے مرکزی حصے تک آئیں۔ درمیان میں وسیع اور ریز لان پھیلا تھا۔ وہ سنگھار زدہ چہرے پہ پریشانی طاری کیے دربار کی طرف جا ہی رہی تھی کہ دیکھا سامنے راہداری میں راجہ مراد چلتا آ رہا ہے۔
اس کا رخ بھی دربار کی طرف تھا۔ یان سوفو کے ماتھے پہ بل پڑے، لپ بھیج کے تیزی سے آگے آئی اور دربار کے دروازے پہ راجا کا راستہ روک دیا۔ وہ جو کمر پہ ہاتھ باندھے سنجیدہ صورت بنائے چلتا جا رہا تھا چونک کے رکا، پھر اسے دیکھا تو سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ ملکہ، صبح ہی صبح آقا سے ملنے جا رہے ہیں آپ راجا؟ مراد دھیرے سے مسکرایا۔ میں تہجد پڑھتے ساتھ ہی الور سنگائی چلا گیا تھا، وہاں سے واپسی پہ اپنے محل جانے کے بجائے سیدھا ادھر آ گیا۔ آقا کو میری ضرورت ہوگی، یا شاید آپ جلد از جلد آقا سے مل کے ان کے فیصلے پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ وہ مسکرا کے بولی، مگر آپ کو اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ میں پہلے آقا کے پاس جا رہی ہوں۔ جیسے آپ کا حکم ملکہ۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے مراد نے سر جھکا کے اٹھایا۔ یان سوفو مسکرا کے آگے بڑھی اور دربار کے دروازوں کے سامنے کھڑے پہرے داروں کو حکم دیا، آقا کو خبر کرو۔ معذرت ملکہ، مگر آقا مصروف ہیں۔ جہاں یان سوفو ٹھٹکی، وہیں پیچھے کھڑے مراد نے بھی چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی تو وہ درباری اور وزراء بھی تشریف نہیں لائے، تو پھر آقا کس کے ساتھ مصروف ہیں؟ شہزادی تاشا آئی ہوئی ہیں ملکہ، آقا نے کہا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ یان سوفو کا چہرہ خفت اور غضب سے سرخ پڑنے لگا، مگر وہ پیچھے مڑ کے مراد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی۔ اندر دربار مستطیل سا تھا، دونوں اطراف اونچی شاہی کرسیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں جو خالی تھیں۔ آخر میں ایک چبوترے پہ بڑا سا شاہی تخت رکھا تھا۔ تخت پہ مرسل اپنی پوشاک پھیلائے بیٹھا تھا، ٹوپی اور تاج سر پہ تھا، اور وہ دل جمی سے اپنے سامنے کھڑی تالیہ کو دیکھ رہا تھا جو رات کی طرح بناؤ سنگار سے لیس تھی، مگر آج لباس سفید اور ہلکا زرد تھا اور بال گھنگریالے کر کے کندھے پہ آگے کو ڈال رکھے تھے۔ مؤدب سی سامنے کھڑی وہ کہہ رہی تھی، آپ کو چناؤ خود کرنا ہے آقا۔ میرا بہترین مشورہ تو یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ خود لیں۔ آپ بیٹھ جائیے شہزادی، وہ بے ساختہ بولا۔ آقا، وہ مسکرائی، یہ ملکہ کی جگہ ہے، یہاں بیٹھنا شاہی آداب کے خلاف ہے۔ مجھے معاف کیجیے، میں کھڑی ٹھیک ہوں۔ پھر آپ ہی بتائیے مجھے کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ مرسل نے گہری سانس لی اور آگے ہو کے بیٹھا تھا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ وانگ لی بہت ایماندار اور اچھا آدمی ہے، وہ پوری دنیا گھوما ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ملنے کا تجربہ رکھتا ہے۔ وہ ابھی ایک لمبا عرصہ ملاقہ میں رہے گا، جبکہ اول خیر کو تجارت اور حساب کتاب کا بہت تجربہ ہے۔ اس کے ملاقہ میں ہر اونچے شملے والے تعلقات ہیں اور وہ بہت ذہین بھی ہے۔ یعنی دونوں ہی اچھے ہیں، مگر دونوں کو تو نہیں رکھا جا سکتا، کسی ایک کو منتخب کرنا ہوگا۔ آقا، بات یہ ہے کہ وانگ لی کبھی نہ کبھی چین چلا جائے گا، اس لیے بہتر یہ کہ ہم کسی ایسے آدمی کو رکھیں جو ملاقہ میں ہی رہے اور جس کی قبر بھی اسی ملک میں بننی ہو کہ ہمیں اس کی وفاداری پہ شک کرنے کا جواز ہی نہ ملے۔ وہ دھیرے دھیرے سمجھا رہی تھی، فیصلہ آپ ہی کو کرنا ہے، جیسے آپ چاہیں، جو آپ بہتر سمجھیں، مگر میری رائے میں دربار کے دروازے کھلے تو باہر کھڑی ملکہ اور مراد تیزی سے اس طرف گھومے۔ چند وزراء اور درباری جو پہنچ چکے تھے وہ بھی فوراً سیدھے ہوئے۔ مرسل شاہ اور تالیہ ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے۔ مرسل نے ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور گردن کڑا کے چل رہا تھا، جبکہ تالیہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے مسکراتی ہوئی باہر آ رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھ کے فوراً جھکی۔ ملکہ! یان سوفو نے اپنی ناپسندیدگی چھپانے کی زحمت بھی نہ کی، گھور کے مرسل کو دیکھا، مگر وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ بندھارا! مرسل نے اٹھی گردن کے ساتھ حکم جاری کیا، تم وزیر خزانہ کی تعیناتی چاہتے تھے نا؟ مراد نے جی آقا کہتے ہوئے ایک بے چین نظر تالیہ پہ ڈالی۔ سرکاری دستاویزات بنوا کے لے آؤ، میں اول خیر کو ملاقہ کا نیا وزیر خزانہ مقرر کرتا ہوں۔ جہاں مراد کے لبوں سے ایک تھکی ہوئی سانس نکلی، وہیں یان سوفو کی آنکھیں بے یقینی اور غصے سے پھیلی۔ مگر آقا، وہ منمنائی۔ تالیہ اور مراد نے فاتحانہ مسکراتی نظروں کا تبادلہ کیا تھا۔ شہزادی تاشا آج سے دربار کا حصہ ہوں گی، میری خاص مشیر کے طور پر۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلد از جلد ان کی کرسی، زور دیا، اور قلمدان مہیا کر دیا جائے۔ مراد نے مسکرا کے سر جھکایا، جو حکم آقا، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ سامنے برآمدے میں کھڑے وزراء اور درباریوں نے مسکرا کے مبارک سلامت کی آوازیں بلند کی۔ تالیہ نے مسکرا کے سر جھکا کے مبارک بات قبول کی، پھر مرشد شاہ کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں آقا؟ یان سوفو تندھی سے اسے گھور رہی تھی، مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ مرسل مسکرا کے حوصلہ افزائی کر رہا تھا کہ یہ شہزادی، اس کی گردن آج پہلے سے زیادہ اٹھی ہوئی تھی۔ میں شاہی مشیر کے طور پر اپنا پہلا حکم جاری کرنا چاہتی ہوں۔ مراد کی مسکراہٹ سمٹی، چونک کے اسے دیکھا، وہ واضح الجھا ہوا نظر آتا تھا۔ بالکل جو آپ مناسب سمجھتی ہیں، کہیے۔ تالیہ نے چہرہ برآمدے میں کھڑے درباریوں اور وزراء کی طرف موڑا۔ وہ سب قیمتی پوشاک اوڑھے، خوبصورت پتھروں سے مزین ٹوپیاں پہنے کھڑے معزز افراد تھے۔ اس کی نگاہیں ان کے درمیان کھڑے ایک بوڑھے شخص پہ رکی جو ہاتھ میں کاغذوں کا دستہ اٹھائے ہوئے تھا۔ سیرل بن مدلی صاحب، آپ شاہی مورخ ہیں اور ملاقہ کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ اس کا افکارنا تھا کہ سب کو سانپ سونگھ گیا۔ گردنیں اس کی طرف موڑیں۔ سیرل چنبے سے آگے آیا۔ جی شہزادی! جہاں وہ حیران تھا، وہاں ہلکا سا خوفزدہ بھی۔ حکومت ملتے ہی یہاں سب طاقت کے اظہار سے پہلے قدم کے طور پر اس کی گردن مار دیتے تھے۔ کیا آپ نے قدیم مصر پر لکھی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں شہزادی، مگر
اور آپ قدیم یونان کی تمام جنگوں کی تاریخوں سے واقف ہیں؟ نہیں مگر اور آپ کو ہندوستان کے شاہی خاندان کا 14 نسلوں تک کا شجرہ زبانی یاد ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو آپ کی شاہی ملازمت سے برخاست کیا جاتا ہے۔ سیرل، آج سے آپ آزاد ہیں۔ وہاں ٹھنڈی خاموشی چھا گئی تو وہ گہری سانس لے کر بولی، بے فکر رہیے، میں آپ کی گردن مار دینے کا حکم نہیں جاری کروں گی۔ تاشا کو اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تاشا کے پاس انگلی سے دماغ پہ دستک دی یہ ہے۔ پھر ذرا سا مسکرائی۔ آپ آزاد ہیں۔ میں شاہی سپاہیوں کو حکم جاری کرتی ہوں کہ عزت و اکرام سے آپ کو اس محل سے رخصت کر دیں۔ آپ شہر چلے جائیے اور کوئی نیا کام ڈھونڈیے۔ یان سوفو تن فن کرتی آگے آئی۔ کیا کسی کو نوکری سے اس لیے برخاست کر دینا درست ہے کہ اس کو یونان کی تاریخ نہیں معلوم؟ آپ کو معلوم ہے ملکہ؟ وہ اسی روانی سے بولی تو یان سوفو کا سانس اٹک گیا، چہرہ توہین سے سرخ ہوا۔ چند عزیزین، یہاں تک کہ مراد نے بھی تادیبی نظروں سے تالیہ کو گھورا، مگر وہ مرسل شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آقا کے پاس صرف مسائل لے کر آتے ہیں، میں مسائل کا حل لے کر بھی آتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے کتب خانے میں ایک ایسے نوجوان خادم کو پایا جو کتابیں پڑھنے اور لکھنے سے شغف رکھتا ہے، اور وہ بنگاریہ ملایو نامی ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ میں اس کی تحریر سے بہت متاثر ہوئی ہوں اور چاہتی ہوں کہ اسے شاہی مورخ مقرر کر دیا جائے، اور پھر جو تاریخ وہ لکھے، آقا کی شان میں جو قصیدے اس کے قلم سے تحریر ہوں، وہ صدیوں تک سلطنت ملاکہ کے لوگوں کو زبانی یاد رہیں۔ وہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے آقا کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس کے لکھے الفاظ کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا جب ملاکہ کے بچے مدرسوں میں نصاب کے طور پر ہمارے آقا کے قصے پڑھ کے بڑے ہوں گے۔ آقا کے ذکر کے بغیر کسی شخص کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو شاہی مورخ مقرر کر دوں آقا۔ وہ جتنی نرمی و ادب سے کہہ رہی تھی، وہاں کھڑا ہر شخص محو ہو کر اس کے سن رہا تھا۔ اس کا تعارف سن کے اچھا لگا مجھے۔ اس کو بلاؤ اور مورخ کا قلمدان اس کے حوالے کر دو۔ مراد راجہ کو حکم جاری کرنے کے بعد تالیہ نے سے خوشگوار لہجے میں پوچھا، ویسے نام کیا ہے اس کا؟ تالیہ طمانینت سے مسکرائی، آدم بن محمد۔ دربار برخاست ہوتے ہی یان سوفو تنفن کرتی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ تمام غلاموں کو اس نے باہر بھیج دیا اور ایک چینی عہدیدار کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو وہ اس کے قریب آئی، چبا چبا کے کہنے لگی، شہزادی تائشہ خود کو راجہ مراد کی بیٹی، اس کی کسی چینی بیوی کی اولاد کہتی ہے، جس شہر کا نام اس نے بتایا تھا۔ تم ابھی چین جاؤ، اس شہر کا دورہ کرو، ایک ایک شخص سے مراد کی بیٹی تائشہ کے متعلق پوچھو۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون ہے، کیا یہ واقعی شہزادی یا کوئی کرائے کی عورت جسے مراد نے میرے خلاف تیار کر کے مرسل کے پاس بھیجا ہے؟ وہ دانت پیس کے کہہ رہی تھی اور اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی۔ استبل سے تازہ دم گھوڑا لو، سفر کا سامان باندھو اور ابھی فوراً روانہ ہو جاؤ۔ وفادار چینی عہدیدار نے فوراً سر جھکایا جو حکم ملکہ، اور تیزی سے باہر کو لپکا۔ ادھر اول خیر کے باورچی خانے میں کھڑے چاول صاف کرتے فاتح نے سر اٹھا کے ایک دم بوڑھے باورچی کو مخاطب کیا، آج کیا تاریخ ہے؟ بوڑھا جو مصروف انداز میں سبزے کے پتے نکال رہا تھا تاریخ بتا کے سرسری سا پوچھنے لگا، کیوں؟ آج کے دن کیا ہونا ہے؟ فاتح سوگواریت سے مسکرایا، آج کے دن شہزادی تاشا نے آدم بن محمد کو شاہی مورخ مقرر کیا تھا۔ وہ آدم بن محمد جس نے بنگاریہ ملایو نامی کتاب لکھی تھی جو 600 سال بعد بھی نصاب میں پڑھائی جاتی رہے گی۔ آدم بن محمد، دل میں سوچ کے مسکرایا اور سر جھٹکتے ہوئے چاولوں پہ جھک گیا۔ بندھارا کے محل میں شہزادی تاشا کے کمرے کے پردے ہٹے تھے اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سلطنت محل سے واپسی پر وہ سیدھی کمرے میں آئی اور بستر کنارے پہ بیٹھی مسکرا کے ایڈم کا متوقع رد عمل سوچ رہی تھی، جو اپنے مورخ بن جانے کی خبر سن کے دینے والا تھا۔ اسے بار بار ہنسی آ رہی تھی، مگر کنیزوں کی موجودگی کے باعث وہ اسے دبائے ہوئے تھی۔ کنیزیں اور غلام اس سامان کو اس کے کمرے میں رکھ رہے تھے جو مرسل شاہ نے تاشا کے گھر جاتے ہی بھجوایا تھا، خالص ریشم، شہد، موتیوں کی مالائیں، اور تالیہ نے وہ مخملی ڈبی کھولی، ایک قیمتی انگوٹھی۔ اس پہ آنسو شکل کا سرخ یاقوت جڑا تھا اور ننھے ہیرے آنسو کے کنارے پر لگے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت اور سحر انگیز تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ بھی شل رہ گئی، پھر لب مسکراہٹ میں ڈھلے اس نے انگوٹھی نکالی اور انگلی میں پہن لی۔ اگلے ہی لمحے آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا، ایک خواب۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ تالیہ کے ہاتھ میں وہی سرخ یاقوت والی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تالیہ، وہ پیچھے سے ہانپتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟
تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ وہ چونکی، خواب ٹوٹا۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہی انگوٹھی اس نے خواب میں بھی پہن رکھی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ اس خواب کی تعبیر اس دن ہو گئی تھی جس دن ایڈم اور وہ مل کے سنباؤ کے گھر جا کے خزانے کو نکالنے کا سوچ رہے تھے، مگر نہیں، اس کے خواب ہو بہو مستقبل کا عکس ہوتے تھے۔ یعنی یہ منظر ابھی آنا تھا، یہ مستقبل تھا۔ یعنی اس نے بے یقینی سوچا، خزانہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے؟ خزانہ ہے، خزانہ واقعی ہے۔ تالیہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، اس کی آنکھیں ایک دم چمکی۔ وہ چابی لے کر جب ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جائے گی تو وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گی۔ خزانہ اس کا تھا، صرف اس کا، اور وہ اسے لے کر قدیم ملاقہ سے واپس جائے گی۔ اس نے خواب میں دیکھا گہری سیاہ رات ہے، آسمان پہ پورا چاند چمک رہا ہے اور وہ ٹھنڈی ریت پہ ننگے پیر چل رہی ہے۔ ننھی ننھی چیزیں پیروں میں چبھ رہی ہیں مگر وہ چبھن سے بے پرواہ قدم اٹھا رہی ہے۔ چوگے کی ٹوپی نے اس کا سر ڈھانپ رکھا ہے مگر ہوا کے باعث وہ پشت سے پھڑپڑا رہا ہے۔ دفتن ایک مقام پہ وہ ٹھہرتی ہے، سامنے آسمان پہ مکھن کی ٹکیا جیسا چاند چمک رہا ہے۔ وہ نظریں دائیں طرف موڑتی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کی چوٹی خوب روشن ہے، جیسے شیشے کی بنی ہو۔ اس چوٹی کے چمکتے شیشے میں ایک دوسرا چاند نظر آ رہا ہے، وہ ایک دم گھومتی ہے۔ ہوا سے چگے کی ٹوپی پیچھے کو ڈھلک جاتی ہے، سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگتے ہیں اور اس کی سیاہ آنکھیں سامنے جم جاتی ہیں۔ وہاں سیاہ زمین ہے، بالکل سیاہ کانچ جیسی، اور ایک چاند اس زمین پہ چمک رہا ہے۔ جہاں ملتے ہیں تین چاند۔ وہ چونک کے بڑبڑائی، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے ہیں۔ یہاں؟ ہاں، یہاں ملتے ہیں تین چاند۔ تالیہ کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ چند لمحے وہ چت پڑی رہی، پھر ایک طرف ہاتھ مارا تاکہ ٹیبل لیمپ جلائے یا ریموٹ اٹھا کے ٹی وی آن کرے یا موبائل اٹھا کے وقت دیکھے، مگر پلنگ کے ساتھ تپائی پہ ایسا کچھ نہ رکھا تھا، نہ موبائل نہ ریموٹ۔ ذہن کو بیدار ہونے میں چند لمحے لگے اور پھر سے یاد آیا کہ وہ کوالالمپور پور میں نہیں تھی، وہ قدیم ملاقہ میں تھی۔ وہ سست روی سے اٹھی اور دیا سلائی سلگا کے چند موم بتیاں روشن کی۔ کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا اور سارا محل خاموش پڑا تھا۔ تالیہ نے کھڑکی کے پردے ہٹا کے جھانکا تو آسمان پہ باریک کمان سا چاند جگمگا رہا تھا۔ جہاں تین چاند ملتے ہیں۔ چاند کو تکتے ہوئے بے خودی سے دہرایا، کیسی عجیب سی جگہ تھی وہ۔ پھر چونک کے اپنے ہاتھ کو دیکھا، انگلی میں سرخ یاقوت اور ہیروں والی آنسو شکل انگوٹھی ہنوز موجود تھی۔ کیسا عجیب سا آنسو تھا وہ، دل کے رنگ جیسا، خون کے رنگ جیسا، ایک دم جیسے کوئی یاد آیا۔ اس نے میز سے گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا۔ یہ کانچ کی بنی قدیم گھڑی تھی جس کے دو خانے تھے، اوپر والے میں ریت بھری تھی اور سوراخ سے ذرا ذرا کر کے ریت نیچے خانے میں گر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ریت کی مقدار سے اندازہ لگایا کہ ابھی رات کے 12 یا 1 بجے تھے۔ وہ مسکرائی اور گھڑی رکھ دی، اسے کسی سے ملنے جانا تھا۔ اول خیر کی حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی، اوپر تیر کمان جیسا چاند جگمگا رہا تھا۔ چند پہرے دار جمائیاں لیتے پھاٹک اور چار دیواری کے گرد پہرا دے رہے تھے، مگر باورچی خانے کی چمنی کے ساتھ مخروطی چھت پہ بیٹھی تالیہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی۔ وہ سیاہ پاجامے قمیض میں ملبوس، بالوں کو سیاہ کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھی۔ دور سے وہ کوئی نوجوان لڑکا نظر آتی تھی جو اکڑوں بیٹھا اداسی سے گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ ہاتھ میں دمکتی سرخ آنسوؤں والی انگوٹھی اس کی نسوانیت کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر چڑھتے فاتح کی پہلی نظر اس انگوٹھی پہ پڑی تھی، دوسری اس کے تاریکی میں ڈوبے چہرے پہ۔ رسی پرے پھینکتا وہ اس کے قریب آ کے بیٹھا۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ تالیہ نے سر اٹھا کے اسے سادگی سے دیکھا۔ مجھے راجا کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع ابھی تک نہیں مل سکا۔ چابی کہاں ہے میں نہیں جانتی، لیکن جیسی وہ ہمیں ملی ہم واپس۔ میں وزیر خزانہ کی تعیناتی کے متعلق پوچھ رہا ہوں، وہ کنگار کے بولا تو وہ چپ ہوئی۔ اوہ، سنباؤ وانگ لی یا اول خیر، تم نے کس کو چنا؟ کس کو چننا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے وانگ لی کو۔ اس میں وہ دونوں خوبیاں ہیں جو ہمیں کسی کو جاب دیتے وقت امیدواروں میں تلاشنی چاہیے، اس جاب کو کرنے کی قابلیت اور امانتداری۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے فاتح کی آواز میں نرمی گھل گئی، جبکہ اول خیر ایک بدنیت اور نااہل آدمی ہے۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں نے اول خیر کا نام تجویز کیا ہے اور سلطان نے تائید کرتے ہوئے فیصلے پہ مہر لگا دی ہے۔ حویلی کی چھت پہ سناٹا چھا گیا۔ فاتح چند لمحے تو کچھ کہہ نہیں سکا، پھر اس کے ابرو بھنج گئے۔ تم نے اول خیر کی طرفداری کیوں کی؟ کیونکہ مجھے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے مضبوط حلیفوں کی ضرورت ہے اور مجھے مراد راجا کو بھی خود سے خفا نہیں کرنا۔ تو تم نے یہ اپنے لیے کیا، ملاقہ کے لوگوں کے لیے نہیں۔ تالیہ نے ٹھنڈی سانس بھری اور سادگی سے اسے دیکھا۔ آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے توانکو؟ میں ملاقہ کے لوگوں کو وانگ لی جیسی ایماندار اور قابل آدمی کا تحفہ دیتا۔ وہ غیر ملکی ہے، بھلے اس کی ہمارے سلاطین اور رئیسوں سے گہری دوستی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ یہاں ایک اجنبی آدمی ہی رہے گا۔ بالفرض میں اس کا چناؤ بھی کر دیتی ہوں تو صبح ہونے سے پہلے اول خیر یا راجا مراد
اسے مروا دیتا، مقابلہ ختم ہو جاتا اور ہمیں اول خیر کو ہی وزیر بنوانا پڑتا۔ فاتح سر جھٹک کے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کی ڈیموکریسی نہیں ہے توانکو، جہاں اتنی آسانی سے قتل نہیں ہو سکتے۔ یہ بادشاہت ہے، یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں عدالتیں حکمرانوں کے تابع ہوتی ہیں۔ میں ایک چینی کو ملاقہ کا وزیر خزانہ بنوا بھی دیتی تو لوگ اسے تسلیم نہ کرتے، اور اگر وہ مر جاتا تو اس کے لیے کوئی نہ روتا۔ میں نے اس کی جان اور اپنے ملک کا امن بچایا ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ اگر سیاست یہ نہیں ہوتی تو میں نہیں جانتی کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ وانگلی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ تلخی سے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، بنگارا ملائیوں میں کیا لکھا ہے؟ کیا وانگلی کو تاشا نے وزیر بنایا تھا؟ فاتحہ نے گہری سانس لی۔ اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں درج نہیں تھیں، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ عظیم کارنامے جو وانگلی نے سر انجام دیے تھے وہ وزیر بن کے کیے ہوں اور مورخ ان کو لکھنا بھول گیا ہو۔ مورخ؟ وہ اداسی سے بولی، جانتے ہیں شاہی مورخ کون ہے؟ جانتا ہوں۔ اسے اس وقت مورخ کے ذکر پہ اتنی دلچسپی نہ تھی۔ اخبار نگاہیں پھیلائے سامنے دیکھ رہا تھا، جہاں اندھیرے میں ڈوبا قدیم علاقہ پھیلا تھا۔ وہ 2-4 گھروں میں مشعلیں جلتی نظر آ رہی تھیں، یوں لگتا جیسے سیاہ چادر کے سارے سنہری تارے ٹوٹ گئے اور صرف ایک آدھا تار اٹکا ہوا جگمگا رہا تھا۔ اول خیر اور راجہ کی بلیک میٹنگ سے ہار ماننے کی بجائے یہ عہدہ وانگلی کو دے کر اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جا سکتا تھا۔ آپ کی وانگلی سے کتنی بات چیت ہوئی ہے؟ بات چیت؟ فاتح کی آواز آہستہ ہوئی، نظریں دور پھیلے ملاقہ پہ جمی تھی۔ میں باورچی خانے میں تھا جب اس کے آنے کی اطلاع ملی۔ اس کے نام نے مجھے چونکایا۔ میں تشت لے کے اندر گیا اور اس کے سامنے شوربہ رکھا۔ اس نے مجھے صرف ایک نظر دیکھا، میرے اوپر دوسری نظر اس نے رات کھانے پہ ڈالی جب تم بھی وہاں موجود تھی اور امور سلطنت پہ گفتگو کی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد اول خیر نے اسے زہر ملا شوربہ میرے ہاتھوں پلوانا چاہا، مگر میں نے اسے خبردار کر دیا۔ پھر جب وہ اپنی سواری پہ چڑھ رہا تھا تو میں باورچی خانے کی چوکھٹ پہ کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ میری اس سے اتنی ہی ملاقات ہوئی، بس۔ تالیہ ایک دم ہنس پڑی۔ فاتح نے قدر ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھے ہنستی جا رہی تھی۔ اتنا مزاحیہ کیا تھا اس میں؟ تالیہ نے بدقسمت مسکراہٹ روک کے منہ سے ہاتھ ہٹائے۔ آپ فین موومنٹ میں ہیں کیا؟ اس نے ناگواری سے ابرو اٹھائے۔ ایک زمانے میں تالیہ مراد کسی کے گھر کام کرتی تھی، ہتھیلی کا گال تلے جمائے مزے سے بتانے لگی۔ ایک روز کچن میں نے ساتھی ملازماؤں سے پوچھا کہ اتنا اہتمام کس کے لیے کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک کا اگلا وزیر اعظم مدعو ہے۔ فاتح ہلکا سا مسکرایا، وہ سامنے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اس سیاستدان کو جوس پیش کیا۔ میں بھی اعلیٰ ایوانوں کی گفتگو کے دوران دروازے سے باہر کھڑی سن رہی تھی، اور میں نے بھی کچن کی کھڑکی سے ان دونوں میاں بیوی کو اپنی سواری میں سوار ہوتے دیکھا تھا، مگر مجھے اس سیاستدان نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ جب میں نے انہی کے گھر میں انہی کی ڈائننگ ٹیبل پہ ان کو گھائل غزال کے جعلی ہونے کی سازش سے مطلع کرنا چاہا تو مجھے لگا وہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے سچ بولنے کی ہمت کی اور سن باؤ کو مطلع کر دیا۔ میں نہیں کر سکی تھی، مگر شاید اس لیے کہ میں ان کے سامنے ہمیشہ فین موومنٹ میں ہوتی تھی۔ تالیہ دی فین گرل۔ آخر میں وہ دوبارہ ہنسی، مگر اب کی بار وہ ہنسی تلخ تھی، استہزائیہ، اپنا مذاق اڑاتی ہوئی۔ میں اس کا فین نہیں ہوں۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر سر جھٹک دیا۔ تالیہ چند لمحے فکرہ مکمل ہونے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وقت کی اس قیدی سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ عموماً ملاقات کے ختم ہونے کا احساس ڈائری اٹھائے اس کا سیکرٹری دلایا کرتا تھا اور پھر اگلی میٹنگ کے بارے میں مطلع کرتا تھا۔ تالیہ نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ آج اس کا کوئی سیکرٹری، کوئی باڈی مین اس کے وقت کا حساب رکھے ہوئے ارد گرد منڈلا نہیں رہا تھا۔ وان فاتح ان کی زندگیوں سے نکل چکا تھا اور چند دن پولیس نے اسے تلاش کرنے کے بعد کیس فائلز کے ڈھیر میں بھلا بھی دیا ہوگا۔ اس کے سیکرٹری نے اگلی جاب بھی شروع کر دی ہوگی۔ سب آگے بڑھ چکے ہوں گے، صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے، قید۔ وان فاتح اب رسی سے نیچے اتر رہا تھا اور بالوں کو رومال میں لپیٹے بیٹھی تالیہ یاسیت سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ جنگل کے ان سارے دنوں کے بعد آج وہ عرصے بعد دوبارہ سے فین موومنٹ میں گھری تھی، مگر کیا وہ اب تک فاتح بن رامزل کی فین تھی یا الویژن ٹوٹ چکا تھا؟ مگر پھر الویژن کے پار کیا نظر آیا تھا اسے؟ اس صبح بندھارا کے محل سے سورج کی کرنیں ٹکرا رہی تھیں۔ دربار کی کھڑکیوں سے چھن کے آتی روشنی دربار کو منور کیے ہوئے تھی۔ اونچے تخت پہ شہزادی تاشا ریشمی لباس کو پھول کی طرح پھیلائے بیٹھی تھی۔ سر پہ ہیروں کا تاج سجا تھا اور ہاتھ میں چاندی کا آئینہ تھامے وہ آنکھوں کا سنگھار دیکھ رہی تھی۔ دفتر دروازے کھلے اور منادی کرنے والے نے صدا لگائی، قیدی آدم حاضر ہو۔ ایڈم اندر داخل ہوا تو پیچھے دروازے بند کر دیے گئے۔ وہ دربار کی چوکھٹ پہ تنہا کھڑا تھا، کوئی کنیز، کوئی غلام موجود نہ تھا، اور تخت پہ بیٹھی شہزادی آئینہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ ایڈم نے اطراف پہ نظریں دوڑائیں۔ عالی شان وسیع و عریض دربار، چھت پہ بنے نقش و نگار، کھڑکیوں پہ گرے مخملی پردے، ہر شے رعب طاری کر دینے والی تھی، مگر ایڈم نے دل چھوٹا نہ کیا۔ آج عرصے بعد اسے صاف لباس دیا گیا تھا جس پہ کلف بھی لگا تھا، پاجامہ اور چھوٹا کرتا، ہم رنگ جوتے۔ وہ اعتماد سے قدم اٹھاتا، تخت کے سامنے سر جھکا کے سلام کیا۔ شہزادی
सर उठा के तालिया के चेहरे को बराह रास्त देखा। मैं जानता हूँ आप शर्मिंदा हैं मुझे इतने दिल जेल में रखने और तीसरे दर्जे का खाना देने के लिए, मगर आप बेफिक्र हैं, मैंने आपको माफ़ किया क्योंकि आपने मुझे दुनिया की बेहतरीन किताबों से रोशनास भी तो करवाया है। बड़ी सखावत से अंग्रेजी में बोला। तालिया ने नाक कोड़ी, आईना परे रखा और तंदी से इसे घूरा। गिरफ्तारी के वक्त ये थैला तुम्हारे पास से मिला। सुर्ख अंगूठी वाली उंगली से शहजादी ने इशारा किया तो एडम ने देखा दरबारियों की खाली कुर्सियों में पहली कुर्सी के सामने मेज थी जिस पे एक थैला रखा था, साथ मोमबत्ती, कागज, कलम, स्याही वगैरह तरतीब से रखे थे। एडम ने थैला उठा के देखा। जी ये मेरा ही है। इसने अंदर से कागज निकाल के देखे, फिर कदरे हैरान हुआ। एक मिनट, पहले सफ़े बंगारिया मलायो, नीचे मुसन्नफ का नाम भी लिखा था, अबू बकर सिमथिंग। वो सफ़ा कहाँ गया? वो सफ़ा मैंने फाड़ के अपने पास रख लिया। मगर वो क्यों? शहजादी ने एक शान बेनियाजी से सुनहरी लट पीछे की। अगर मैं वो रहने देती तो कैद खाने का दारोगा जान लेता कि ये दस्ता तुम्हारा नहीं किसी अबू बकर का है। तुम पे चोरी साबित हो जाती हो, मजबूरन कानून के मुताबिक से तुम्हारा हाथ काटना पड़ता। एडम ने बेयकीनी से इसे देखा। है नहीं, खैर है, अगर तुम्हें अपना हाथ प्यारा नहीं तो खुल के बता दो, मैं अभी कटवाए देती हूँ। अरे वाह, कैसे कटवाए देती हैं? वो चमक के बोला। पहले बताइए मुझे चोरी करना सिखाई किसने थी? जिसने सिखाई थी इसने अपने सिखाने का सबूत तो छोड़ा नहीं होगा, है ना? हथेली पे थोड़ी जमाए पलके झपका के इसे देखा। एडम लम्हे भर को चुप हुआ, फिर नजरें इस कागज पे झुकाई। खैर फिलहाल इस किताब पे किसी दूसरे का नाम नहीं लिखा, यानी ये थैला मेरा ही है। घूर से के तालिया को देखा। वो ऊंचे तख्त पे बैठी तो एडम नीचे खड़ा था। ये हुई ना बात, आप तो महफूज हो। वैसे वो कौन था जिसकी ये किताब थी? वो मुस्कुरा के दोस्ताना अंदाज में पूछने लगी। हूँ था कोई कंगाल राइटर, बल्कि राइटर्स तो फिर बेहतर होते हैं, वो तो बेचारा कोई मोरख था। एडम ने खूब नाक चढ़ा के सर झटका। तालिया ने मजीद दिलचस्पी से इसे देखा। और मोरखीन के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मोरखीन? आह, इसने बदमजगी से सर झटका। मेरे नज़दीक मोरखीन इंतहाई 2 नंबर लोग होते हैं। अच्छा, वो 2 नंबर? तालिया ने दोबारा पलके झपकाई। और नहीं तो क्या, आपके ख्याल में क्या ये सच लिखते हैं? ये बादशाह की अजमत के किस्से जो हम तारीख में पढ़ते हैं इसमें ज़्यादा मुबालगा आराई होती है। जो मोरखिन अपने आकाओं को खुश करने के लिए लिखते हैं। तकरीबन सारे बादशाह ताकत की हवस में मुब्तला जालिम लोग होते हैं, सवाए 2-4 के। इंसानी तारीख करप्ट इन हुक्मरानों से भरी पड़ी है, मगर तारीख की किताबें पढ़ो तो बादशाह रहमदिली और अजमत का पैकर लगते हैं। खुशामदी दरबारी और मोरखीन के कारनामे हो। कितने नेक ख्याल हैं तुम्हारे। और बंगारिया मलाइयों के मोरख के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मुस्कुरा मुस्कुरा दिलचस्पी से पूछ रही थी। बंगारिया मलायो मैंने पढ़ी तो नहीं है, मगर इसका कंगाल राइटर देखा था इस दिन मैंने सराय में। फिर इसकी आंखें चमकी। अभी इसने किताब का पहला सफ़ा भी नहीं लिखा, यानी ये किताब अभी इसने लिखनी है। यानी अब वो आपके पास आएगा और आपकी खुशामद करेगा। जवाब में आप इसको माला माल कर देंगी, क्योंकि मैंने सुना है बंगारिया मलायों में शहजादी ताशा की वो खूबियाँ बयान की गई हैं जिनका आप में होना मशकूक है। और ऐसा सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि आपने एक लालची, मफाद परस्त और झूठे आदमी को शाही मोरख का ओहदा देना है। अपनी तरफ से मुस्कुरा के वो ताक ताक के निशाने लगा रहा था, मगर तालिया दिलचस्पी से सुने जा रही थी। कितना कोई झूठा और नीच आदमी होगा हमारा अगला शाही मोरख। शहजादी की खुशनुदी के लिए ईमान बेच देने वाला मोरख। और वो कंगाल राइटर अबू बकर, वो एक मिनट, जो बंगारिया मलायो हमें पढ़ाई जाती थी, इसके मुसन्नफ का नाम अबू बकर नहीं था, इसका नाम आदम बिन मोहम्मद था। मगर खैर होगा वो भी कोई झूठा। और एडम को बोलते बोलते एकदम चुप लगी, जैसे किसी ने सर पे कुछ दे मारा हो। एकदम वो आगे बढ़ा और जिस मेज पे इसका थैला पड़ा था वहां रखी तख्ती अपनी तरफ मोड़ी ताकि इस पे कुंदा नाम सामने आ सके। वो कुर्सी शाही मोहरक की थी और भला कौन सा नाम लिखा था इसमें? आदम बिन मोहम्मद, शाही मोहरक। एडम के लब बेयकीनी से खुल गए। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए। शहजादी अपना गाउन झटकती उठी और एक शान से चबूतरे के नीचे उतरी। एडम सांस रोके इस तख्ती को देख रहा था। वो शाही मोरख की कुर्सी और इसका सामान था। ताली इसके करीब रुकी और एक रोल शुदा कागज़ की तरफ बढ़ाया। आदम बिन मोहम्मद, आज से तुम मलाका के सुल्तान मुरसल शाह के शाही मोरख तायुनात किए जाते हो। कागज़ झटका तो वो खुलता चला गया। वो शाही हुक्मनामा था और नीचे मुरसल शाह की मोहर नस्ब थी। तुम बंगारिया मलायो लिखोगे, ताशा पसोना के दौर की कहानी जो सदियों याद रखी जाएगी तुम्हारे नाम के साथ। तुम एडम बिन मोहम्मद, मलाका सल्तनत के आदम बिन मोहम्मद हो। वो बिल्कुल शस्त्र खड़ा था। क्या वाकई मैं वो अजीम किताब लिखूंगा? मैं बिल्कुल। वो मुस्कुराई। हो तुम इस दास्तान में सब सच लिखोगे। तुम्हारी शहजादी कभी तुम्हें झूठ लिखने को नहीं कहेगी। तुम मेरी ताज और तख्त की इस जंग को देखकर जो महसूस करना वही सच सच लिख डालना। वाकई? इसने बेयकीनी से तालिया को देखा। मैं सब सच लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं डफर। मुस्कुराहट गायब की और माथे पे बल डाल के इसे घरका। इतने आला ओहदे मुफ्त में नहीं मिला करते, इसलिए मेरा एहसान मानो और जो मैं कहूँ वही लिखना।
تم نے تمہارے ایک ایک لفظ پہ میری نظر ہوگی. اچھا زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ایک کنگال رائٹر کا تھیلا چوری کرنے والے کے جرم میں ہاتھ کٹوا دوں گی تمہارا. ہوں. ایک ادا سے سر جھٹکا اور آگے چل دی. اس کا ریشمی شاہی لباس اس کے پیچھے پیچھے فرش پہ جھاڑو دیتا جا رہا تھا. ایڈم نے کینہ توڑ نظروں سے اسے دور جاتے دیکھا. اگر اس تاشا کو ساحرہ کی جگہ جادوگرنی بنا کے پیش نہ کیا تو میرا نام بھی آدم بن محمد نہیں. ہاں. چہرے پہ ہاتھ پھیر کے دل ہی دل میں تہیہ کیا. میز پر رکھے شاہی حکم نامے کی سیاہی سوکھ چکی تھی اور مومی مہر جم چکی تھی. ساتھ سجے قلم دوات اب اپنے لکھاری کے منتظر نظر آتے تھے.